اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 101، 96 سے 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان اللہ غفورا رحیما۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے مجاہدین کی فضیلت کا ذکر کیا کہ جو بیٹھ جانے والے ہیں ان پر پروردگار نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت بھی عطا کی اور اجر عظیم بھی عطا کیا۔ اسی سے پیوستہ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 96 کہ درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، مرتبے، بخشش اور رحمت کے اعتبار سے، یعنی یہ جو فرق ہے یہ سب پروردگار کی طرف سے ہے، درجات کا فرق بھی، مغفرت بھی اسی کی طرف سے ہے، رحمت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگلی جو آیت ہے پروردگار عالم اس میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بلا شبہ وہ جنہیں فرشتوں نے دنیا سے اٹھایا، ظالمی انفسہم، اس عالم میں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا تھا، یعنی وہ خود اپنا برا کر رہے تھے، گناہوں میں غرق تھے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا، وہ کہیں گے ان سے کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو ان کا جواب یہ ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم لوگ زمین میں دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے۔ یہ مستضعفین کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ان مرنے والوں نے تو اپنے ایکسکیوز کے طور پر، اپنی ایک معذرت کے طور پر پیش کیا تھا، مگر کیا یہ ان کا عذر جینون بھی ہے؟ اسی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے انہیں کہا یا فرشتوں نے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟
فتہاجروا فیہا، کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے. یعنی اگر تم ایک ایسے ماحول کے اندر پھنسے ہوئے تھے کہ جہاں پر کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، اور وہ تمہیں تمہارے دین کو پریکٹس کرنے سے تمہیں روکتے تھے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم اپنے دین پر آزادانہ عمل کر سکو، تو تم نے کیوں اس جگہ سے ہجرت نہیں کی، دوسری جگہ کیوں نہیں چلے گئے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ کتنی بری منزل ہے، رہنے کی کتنی بری جگہ ہے. اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کافروں کے ملک میں اپنے دینی فرائض کے انجام دینے سے قاصر ہو اور کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی باطل پرستیوں میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہو، تب اس کے لیے ہجرت واجب ہوگی. لیکن اگر ایسا ملک ہے جہاں غلبہ غیر مسلم جماعت کا ہو اور وہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ لگائیں اور مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں، تو ہجرت واجب نہیں ہوگی. پھر پروردگار عالم نے یہاں پر ایک استثناء کیا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ مستضعفین، وہ دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ، لا یستطیعون حیلۃ، کہ جن کے لیے کوئی تدبیر ممکن ہی نہیں تھی، یعنی ان کے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ بیچارے اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ ملتا تھا. یہ وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. یعنی اب کیس ٹو کیس پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا کیس کیسا ہے، اس میں پروردگار عالم ہی فیصلہ کرے گا. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اور ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. اب یہاں پر پھر ایک دفعہ غور کرنا چاہیے کہ کتنا بیلنس ہے کہ جو ان آیتوں کے اندر رکھا گیا، کہ ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا گیا. وہ جنہوں نے اپنے دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہونے کو فقط ایک ڈھال کے طور پر رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے گنجائش تھی اور پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی مذمت کی گئی. اور وہ کہ جن کے لیے یہ بھی امکان نہیں تھا، تو ان عورتوں کو، ان بچوں کو اور ان مردوں کو بھی حتیٰ استثناء دیا گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اب اس کے بعد پروردگار عالم ہجرت کرنے والوں کی گفتگو آگے بڑھاتا ہے، یعنی ان کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، تو گھومنے پھرنے کی جگہیں اسے کثرت کے ساتھ ملیں گی، وسعت اسے ملے گی. یعنی کنویں کے مینڈک بن کر مت رہو کہ اگر یہاں پر کچھ نہیں ہو پا رہا تو کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. بہرحال ایک انسان کے لیے یہ چیز ابتدا میں وحشت کا باعث ہوتی ہے کہ جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میری جوانی گزری، وہاں سے میں کیسے نکلوں، جہاں پر میں نے اتنے سال گزار دیے اس جگہ کو میں کیسے ترک کروں. مگر اگر ایک انسان اللہ کی زمین میں تھوڑا نکل کر دیکھے تو اسے بہت زیادہ وسعت کا احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اسی محلے کا نام ہے کہ جہاں پر وہ سانس لے رہا ہے، اس کے آگے بھی بہت سی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسی بہتر زندگی کہ جس میں دین پر عمل کی آزادی بھی اسے حاصل ہو جائے. اب اس کے بعد ایک اور کیس ڈسکس ہوتا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، اور پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان مقدرات کے ناگزیر موانع کی وجہ سے اگر اس کام کو انجام نہ دے سکا تو یہ اس کے اختیار سے اور اس کے دائرے سے باہر ہے، اس کا اجر و ثواب پر اثر نہیں پڑتا، جو اللہ کے عام فضل و احسان کا ایک تقاضا ہے. یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. آخری آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 101، اس میں مسافر کی نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کرو تو تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نمازوں کو قصر کر دو. قصر کر دو یعنی اس نماز کی رکعتوں کے اندر کمی کر دو.
ظاہر ہے کہ اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ 4 رکعتی نماز پر ہوتا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعتی بن جائے گی. فجر کی تو ویسے ہی 2 ہے، مغرب کی 3 ہے. ان دونوں پر کوئی فرق نہیں آتا، یہ ایز اٹ از رہتی ہیں. مگر ظہر، عصر اور عشاء جو ہے وہ 4 رکعتی سے 2 رکعتی بن جاتی ہے اگر انسان سفر کرے اور سفر کی دیگر شرائط کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اس سفر کے اندر اسے نماز کو قصر کرنا ہے. اب جو یہاں پر جملہ استعمال ہوا کہ لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بعض علماء نے، برادران اہل سنت کے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپشن دیا گیا ہے، یہ چیز معین نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ سفر میں نماز کو قصر کیا ہی جائے. بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، مگر شیعہ علماء جو ہیں وہ معصومین کی روایات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت کو صحیح والی آیت سے ملاتے ہوئے کہ جس میں پروردگار عالم نے صفا اور مروہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم، کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے. مگر وہاں پر اس جملے کے باوجود کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پر سب اس کو وجوب ہی کے معنی میں لیتے ہیں. بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم تو آ گیا تھا، لیکن بعد افراد کو اس میں تردد ہوا تو اس کی وضاحت کی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ایک عنایت خاص ہے، بخشش ہے، ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کو تمہیں قبول کرنا ہے. جیسے کہ روایت کے اندر آیا بھی ہے کہ یہ پروردگار کا ہدیہ ہے اور نامناسب ہے کہ خدا ایک ہدیہ دے اور انسان اس کو رد کر دے. اسی کی تعبیر فقہی اعتبار سے وجوب کے طور پر کی گئی ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفر کی ایک وہ قسم ہے کہ جب انسان میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اس وقت خوف کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، مگر خوف سفر کا ایک حصہ بن سکتا ہے میدان جنگ کے حوالے سے، ورنہ بہرحال سفر ہی کے لیے یہ چیز آئی ہے اگر دیگر تمام شرائط پوری ہو رہی ہو. تو یہ کہا گیا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ یقیناً کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. تو یہ سفر کے اندر جو ایک خطرہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی یہاں پر کر دی گئی اور باقی چیزیں اپنے مقام پر ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.